قدرت کی ڈسٹریبیوشن۔ پروفیسر صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کی عمریں کیا ہیں؟ میں نے کہا 9 سال، 7 سال اور 3 سال۔ انہوں نے کہا پھر تو یقیناً آپ یونیورسٹی سے واپسی پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ میرے اس بات میں انہوں نے سر ہلایا۔ آپ ان چیزوں کو ان میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اس لیے میں چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو کسی دن یہ پتا چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کی ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اس کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود الگ سے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنی عنایات تقسیم کرنے کا فارمولہ طے رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان حقداروں تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں آپ کو وہ حصہ اتنا تناسب سے ملتا رہتا ہے، اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی یا ابتدالی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پیل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی اور نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹھ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ پر نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخالص ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ یہ ساری عزت ہماری ذاتی میراث اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و طراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے چین، بے سکون اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ بدقسمتی سے ہم حیثل قوم بھی انہی کیفیات کا شکار ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔